تو یہ ایک روحانی ایکسپیرینس تھا، لیکن وہ ہوا اللہ کے نبی کو جاگتے ہوئے، ہوش کی حالت میں۔ یہ خواب نہیں تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، یعنی انہیں اپنی امت کا غم تھا۔ یہ غم نہیں تھا کہ یہ نوجوان مجھ سے سبقت لے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، انہیں مبارکباد دی، لیکن وہ روئے اس لیے کہ اپنی امت کو یاد کر کے انہیں افسوس ہوا کہ میری امت کے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر براق کو باندھا گیا تھا چٹان کے ساتھ، اور اس چٹان کے اوپر یہ بلڈنگ بنا دی گئی۔ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ معجزہ تھا، یعنی اللہ نے کر دیا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم جو اللہ کے نبی کا واقعہ تھا الاسراء والمعراج کا، وہ بیان کر رہے تھے اور اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور میں بتا رہا تھا کہ معجزہ جب ہو جائے تو اس کو معجزہ ہی رہنے دینا چاہیے، کیونکہ معجزہ جو ہے وہ بیسکلی بنیادی طور پہ مافوق الفطرت واقعے کو کہتے ہیں۔ فطرت کے قوانین سے ہٹ کر، اس سے بلند ہو کر جب کوئی ایک واقعہ ہو جائے جو فطرت کے قوانین کے مطابق نہ ہو، فطرت کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے بیان نہ کیا جا سکے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرا ایک فون ہے، یہ میرا فون اونٹ بن جائے اور ایک دم آپ کے سامنے اونٹ بن جائے، تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ فطرت کے قوانین ٹوٹ گئے، یہ ایک مافوق الفطرت واقعہ ہو گیا، فطرت کے قوانین سے بلند ہو کے، ان سے ہٹ کے واقعہ ہو گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں مافوق الفطرت، سپر نیچرل۔ انگریزی زبان میں اس کو کہیں گے سپر نیچرل، یعنی نیچرلزم سے ابو ہو گیا۔ تو معجزات کو جب کچھ لوگ، کچھ مسلمان جو ذہنی پستی کا شکار ہیں، جو مینٹلی کولونائزڈ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر معجزے کو، ہر مافوق الفطرت واقعے کو جو قرآن میں جس کا ذکر آیا یا اللہ کے نبی نے بیان کیا، ہمیں سائنس کی روشنی میں جو اس کو بیان کرنا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے یا اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، وہ غلط ہیں۔ کیونکہ سائنس جو ہے اس کی باؤنڈریز فطرت کے اندر ہی جو ہے وہ لمیٹڈ ہیں۔ سائنس مافوق الفطرت واقعات کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ سائنس کے پاس مثال کے طور پہ جو مافوق الفطرت آئیڈیاز ہیں، جو فطرت سے بلند چیزیں ہیں، ان کے بارے میں سائنس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ سائنس کا تعلق ہی فطری یا فطرتی قوانین سے ہے۔ فطری قوانین جو اس کائنات کے اندر ہیں ان سے ہے۔ اسی طرح آج کے دور کی سائنس، میں آج کے دور کے سائنس کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق مادیت سے ہے، خصوصاً مٹیریلزم اور سائنس اور نیچرلزم جو ہے وہ تقریباً لے دے کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ آئیڈیاز جو ہیں۔ میں اس فلسفے میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ معجزات کو سائنسی طریقے سے بیان نہیں کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی پہنچایا، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کس سپیڈ سے گئے، اور اس کو سائنسی طریقے سے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ ایک معجزہ تھا، ایک مافوق الفطرت واقعہ تھا جو ایک رات میں اللہ نے جو ہے وہ اپنے نبی کو مکے سے یروشلم پہنچایا اور وہاں سے جو ہے ساتوں آسمان کی سیر کروائی۔ یہ ایک معجزہ تھا، اور اس کی وجہ سے ایک تنازعہ مکے کے شہر میں کھڑا ہوا۔ جب لوگوں نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے اعتراض کیا، دیکھا جائے گا آگے، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے براق پر بٹھا کر یروشلم لائے، القدس، مسجد الاقصی، وہاں پر
براق کو باندھا گیا ایک چٹان کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی تمام انبیاء کی۔ اب یہ بھی ایک معجزہ تھا، اللہ نے تمام انبیاء کو وہاں پر حاضر کیا، کس حالت میں کیا، کس کیفیت میں کیا وہ اللہ ہی جانتے ہیں اور اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ ہمیں اس کیفیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیسی میٹنگ تھی، کیسی جماعت تھی۔ اب ہمیں بتایا جاتا کہ 1,24,000 پیغمبر تھے۔ تو یہ ایک روحانی ایکسپیرینس تھا، لیکن وہ ہوا اللہ کے نبی کو جاگتے ہوئے، ہوش کی حالت میں۔ یہ خواب نہیں تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، جیسا کہ میں پچھلی قسط میں یہ تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ یہ واقعہ ہوش و حواس میں ہوا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہوش و حواس میں یہ سارے تجربے کیے اور ایکسپیرینس ہوا ان کو۔ تو انبیاء کی امامت کی، اب اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی نوعیت کیا تھی، ہمیں یہ قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان تفصیلات میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ انبیاء نے کون سے کپڑے پہنے تھے، وہ کون سی سواریوں پہ آئے تھے، وہ کہاں سے آئے تھے، ان کے جسم کیسے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھی، وہ کہاں کھڑے ہوئے، جماعت کہاں ہوئی۔ یہ سب چیزیں جب اللہ نے بیان نہیں کی اور اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ معجزہ تھا، یعنی اللہ نے کر دیا، ہمارا اس پر ایمان ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، بس کہ اللہ نے یہ واقعہ کر دیا۔ اس کی کیفیت، اس کی نوعیت ہم پر بیان نہیں کی گئی، اسی لیے ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ما فوق الفطرت واقعہ تھا۔ اس واقعے کا فطرت یا ہمارے فطری قوانین سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو ہم اس کو ما فوق الفطرت واقعے کی حیثیت سے ہی سمجھتے ہیں۔ ایک معجزہ تھا کہ اللہ کے نبی نے امامت کی تمام انبیاء کی، اللہ نے تمام انبیاء کو مسجد الاقصیٰ میں اکٹھا کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصیٰ میں ان تمام انبیاء کی امامت کی۔ اس کے بعد، امامت کے بعد، ایک اور معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، وہ یہ تھا کہ معراج ہوا۔ اسراء تو ہو گیا، الاسراء تو ہو گیا، مثال کے طور پہ اللہ نے اپنے بندے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے یروشلم تک سیر کروا دی، وہاں پر انہوں نے امامت کی، اور جس پتھر کے ساتھ براق کو باندھا گیا اسی پتھر کے اوپر آج ڈوم آف دا راک ہے۔ یہ اکثر جب فلسطین کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو ایک تصویر جو ہے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے گولڈن ڈوم کی۔ یہ جو آپ کے سامنے ہے، اس کو کہتے ہیں ڈوم آف دا راک۔ اس کو ڈوم آف دا راک کیوں کہتے ہیں؟ یعنی چٹان کا گنبد، اگر اس کی تشریح کی جائے یا ترجمہ کیا جائے اردو میں تو چٹان کا گنبد۔ اس بلڈنگ میں، یہ مسجد الاقصیٰ کی بلڈنگ نہیں ہے، یہ میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہ رہا تھا اس موقع پر، تاکہ یہ بات جو ہے وہ صحیح طریقے سے بیان ہو جائے کہ یہ جو بلڈنگ ہے یروشلم میں، یہ مسجد الاقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں ضرور ہے، اس کے احاطے میں ضرور ہے، لیکن یہ مسجد کا جو حصہ ہے مسجد الاقصیٰ نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر براق کو باندھا گیا تھا چٹان کے ساتھ، اور اس چٹان کے اوپر یہ بلڈنگ بنا دی گئی عبد الملک بن مروان کے دور میں۔ عبد الملک بن مروان بنو امیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور حضرت معاویہ کے دور کے بعد ان کا دور آیا رضی اللہ عنہ، اور اس چٹان کے اوپر جہاں پر براق کو باندھا گیا تھا اس کے اوپر باقاعدہ بلڈنگ بنائی گئی، اور آج بھی اگر آپ اس بلڈنگ کے اندر جائیں گے، جس کو ڈوم آف دا راک کہتے ہیں، جس کا سونے کا ڈوم ہے، یعنی سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے اس کے گنبد کے اوپر، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد الاقصیٰ ہے، وہ مسجد الاقصیٰ نہیں ہے۔ اگر اس بلڈنگ کے اندر آج بھی آپ جائیں گے تو عبد الملک بن مروان کے دور کی انسکرپشنز ہیں، یعنی نقش و نگار ہیں اس بلڈنگ کے اندر پرانے اس وقت کے، اور قرآن کی آیات جو ہیں وہ جو ہے ان پر ان کے نقش ہیں۔ قرآن کی آیات کو جو ہے موزیک ایک طریقہ تھا، ایک آرٹ کا سسٹم تھا، روم میں بہت مقبول تھا، یا بائزنٹین خطے میں بہت مقبول تھا۔ تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہ پتھروں کو، چھوٹے چھوٹے پتھر، رنگین پتھر لے کر ان کو
آپس میں ملا کر تصویریں بناتے تھے ان پتھروں سے. تو مسلمانوں نے وہی جو آرٹ کا سسٹم تھا اس کو استعمال کیا قرآن کی آیات لکھنے کے لیے, یا جو نیچرل چیزیں ہیں نیچرل بیوٹی کے لیے. مثال کے طور پہ درختوں کی تصویر بنوا دی, یعنی جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا تو ممنوع ہے اسلام میں. مصوری کرنا جاندار چیزوں کی, مصوری سے مراد یہ ہے کہ پینٹنگ کرنا جاندار چیزوں کی اسلام میں ممنوع ہے, حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن قرآن کی آیات لکھنا, اس میں آرٹ یا کوئی پہاڑ بنا دینا یا کوئی درخت بنا دینا, اس کی کوئی ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے. تو عبد الملک بن مروان نے وہ آرٹسٹ جو بائزنٹین رومن آرٹسٹ تھے ان سے قرآن کی آیات لکھوائیں موزائک کے ساتھ, انہی رنگین پتھروں کے ساتھ. وہ آج بھی موجود ہیں ڈوم آف دا راک کے اندر. تو ڈوم آف دا راک جو ہے یا چٹان کا گنبد, یہ مسجد الاقصیٰ نہیں ہے. مسجد الاقصیٰ کی بلڈنگ اس سے ہٹ کے ہے, جو قدر حال سادی ہے, یعنی اس کے اوپر کوئی سونے کا پانی نہیں چڑھا ہوا. گنبد کے اوپر گنبد ہے لیکن سونے کا پانی نہیں ہے. تو مسجد الاقصیٰ کی بلڈنگ قدر حال جو ہے وہ اس سے زیادہ سادی ہے اور ہٹ کے ہے, لیکن ہے اس کے بالکل قریب. اس بلڈنگ ڈوم آف دا راک کے بالکل قریب ہے. تو یہ وضاحت میں کرنا چاہتا تھا. تو اس چٹان کے اوپر براق کو باندھا گیا, اور پھر امامت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پہلے آسمان کی طرف اٹھایا, اور وہاں پر جو ہے وہ آسمان کا جو دروازہ تھا اسے کھٹکھٹایا گیا. اب کس طرح کھٹکھٹایا گیا, کیا کیفیت تھی, دروازہ کیسا تھا, کتنا بڑا تھا, کیا رنگ تھا, کس دھات کا تھا, یہ سوال پوچھنا ہمارے لیے بے وقوفی ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ آسمان کا دروازہ تھا, بس سند و بس. ہم نے سن لیا اور ہم نے ایمان لایا کہ وہ دروازہ کیسا تھا, کتنا بڑا تھا, اس کی کیفیت کیا تھی. کیا ہماری عقلیں یہ سب کچھ جان سکتی ہیں؟ ہم سے یہ نالج, یہ علم جو ہے وہ دور رکھا گیا. تو اللہ کے نبی کو آسمان کے دروازے تک لے جایا گیا, وہ کیسا بھی تھا, جیسا بھی تھا. اور پھر اجازت مانگی گئی اور سلام کیا گیا, اور پوچھا گیا کہ کون ہے. جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا, اور پھر اللہ کے نبی پہلے آسمان میں داخل ہوئے, اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم سے تعارف ہوا, اور حضرت آدم کے پاس اللہ کے نبی کو سعادت مند روحیں جو ہے وہ دکھائی گئیں. وہ جو دائیں جانب تھی, حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سعادت مند روحیں جو اچھی روحیں تھیں وہ دکھائی گئیں, اور جو بری روحیں تھیں, بدبختوں کی روحیں, وہ بائیں جانب حضرت آدم علیہ السلام کی دکھائی گئیں. پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہاں پر دروازہ کھلوایا گیا, اور حضرت یحییٰ بن زکریہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں سے ملاقات ہوئی, اور دونوں نے سلام کیا, مبارکباد دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پر, اور ان سے گفتگو ہوئی, اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا دونوں انبیاء نے. بلکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں پہلی قسط میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی اپنے بعد نبی کے آنے کی. تو ظاہر ہے انہوں نے اس نبی سے ملاقات کر لی. پھر تیسرے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا, اور وہاں پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور یوسف علیہ السلام نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ کو مبارکباد دی. اور پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور وہی ہوا جو پچھلے آسمانوں پر ہو چکا تھا. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور موسیٰ علیہ السلام نے مرحبا کا نبوت کا اقرار کیا. تو جب رسول اللہ آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رو دیے. تو ان سے جب پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نوجوان میرے بعد مبعوث ہوا, میرے بعد آیا, اور اس کی امت کے لوگ جو ہیں میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے. یعنی انہیں اپنی امت کا غم تھا, یہ غم نہیں تھا کہ یہ نوجوان مجھ سے سبقت لے گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی خوشی تھی, اللہ کے نبی سے مل کر بڑی خوشی ہوئی, انہیں مبارکباد دی, لیکن وہ روئے اس لیے کہ اپنی امت کو یاد کر کے انہیں افسوس ہوا کہ میری امت کے اکثر لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, اور اس نوجوان کی امت جو میرے بعد جس کو بوست ملی, نبوت ملی, اس کی امت کے
لوگ بہت بڑی تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے، اللہ اکبر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ خبر دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر انبیاء کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو مبارکباد دی ان کی نبوت پر، اور ظاہر ہے اپنے باپ سے ملاقات ہوئی، جد امجد اللہ کے نبی کے جد امجد، اللہ کے نبی خود جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کی اولاد ہوئے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے جو ہے کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا نبوت کے لیے۔ تو یہ حدیث صحیح حدیث ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں، اور اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کے جد امجد ہوئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ایک مقام پر لائے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا، یہاں پر ایک درخت تھا جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے، بڑے بڑے پتے تھے، بہت بڑے بڑے پتے، اور اس درخت تک جبرائیل علیہ السلام آئے اور رک گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ آپ رک کیوں گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ ملاقات براہ راست تھی یقیناً، اور یہاں تک روایت میں آیا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان تقریباً 2 کمانیں، تیر کمان ہوتا ہے نا، تیر کمان، تقریباً 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ لیکن کیا یہ ملاقات بغیر پردے کے ہوئی، بغیر حجاب کے ہوئی؟ کیا اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان حجاب تھا یا حجاب نہیں تھا؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اس بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، اور ہمیں اگین میں تنبیہ کرتا چلوں کہ قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے جن کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا۔ یہاں اتنی بات مسلم ہے اور یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی، اور اسی ملاقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے براہ راست اللہ کے نبی کو حکم دیا 5 نمازوں کا، بلکہ 50 نمازوں کا، 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ اللہ کے نبی بصر و چشم سر خم تسلیم کرتے ہوئے قبول کر کے واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا واقعہ ہوا؟ حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 50 نمازیں جو ہیں فرض کی گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت یہ کام نہیں کر سکے گی، میں پچھلی امتوں کا نبی ہوں، میں تجربے سے گزر چکا ہوں، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کروائیے۔ اللہ کے نبی واپس گئے اور 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر اللہ کے نبی واپس آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی واقعہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے اور نمازیں کم کروائیے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی 5 نمازیں کم کرواتے 5 نمازوں تک پہنچ گئے، اور حضرت موسیٰ سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے پھر وہی کہا کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، واپس جائیے اور انہیں بھی کم کروائیے۔ اللہ اکبر! کیا موسیٰ علیہ السلام کی رائے صحیح تھی؟ آج کے دور میں، جس دور میں ہم زندہ ہیں، آج کے دور میں کتنے مسلمان ہیں جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ بلکہ پچھلے دور میں تو چلے لوگ نمازیں پڑھتے تھے، وہ معاشرے کا حصہ، نماز پڑھنا اس وقت جو ہے معاشرے کا حصہ تھا، کلچر کا حصہ تھا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پچھلے وقت میں پوری مسلم تہذیب میں اسپین سے لے کر ہندوستان تک اور ماوراء النہار کے علاقے تک، چائنا تک مسلمان بستے تھے۔ چائنا سے لے کر الاندلس تک مسلمان بستے تھے، اور ہر قصبے میں مسجد تھی، ہر شہر میں مسجد تھی، اور لوگ نمازیں پڑھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو عیب کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ آدمی چاہے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرا ہو، دجال ہو، جھوٹا ہو، جو بھی ہو، اس کا جیسا بھی کردار ہو، وہ نماز ضرور پڑھتا تھا۔
ہاں اس کو نماز کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وہ ایک اور بات ہے، وہ ایک اور مسئلہ ہے، لیکن نماز وہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے، کلچر کا ہے۔ لیکن ہم ایسے دور میں آج زندہ ہیں، کلونیلزم کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھ کر بھی مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اور نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اتنی سخت تنبیہ کی، 5 نمازیں کروانے کے باوجود 50 ہوئی تھی فرض، 50، اور اللہ نے ہم پر رحم کیا، اور یہ سارا واقعہ جو ہے اللہ ہی کا کیا ہوا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی بار ہی 5 نہیں کر سکتے تھے؟ جب اللہ کے نبی پہلی بار واپس گئے تو اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ سکتے تھے 5 ہوگی، 50 سے 5 ہوگی، جائیے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ نبی، اللہ کے نبی تجربہ کریں۔ یہ اللہ کے نبی کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور اور اللہ کے نبی کے ذریعے ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے۔ اس میں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں رک جاؤں، لیکن اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ سے جب بھی آپ مانگیں گے اللہ آپ کو دیں گے۔ جیسے جیسے آپ اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے، اور یقیناً اگر اللہ کے نبی 5 کے بعد بھی واپس جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 نمازوں میں سے بھی کمی کر دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میری امت انشاءاللہ یہ 5 نمازیں پڑھے گی، اور لوگ پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو میں مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی واپس جاتے 5 نمازوں میں کمی کروانے کے لیے بھی، تو وہ 5 بھی کم ہو جاتی، کیونکہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، بخشنے والی ذات ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اگر اللہ کے نبی سے مانگا، اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے تو وہ ضرور کم کرتے۔ اور اس میں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ بار بار اللہ سے مانگو۔ اللہ ایک ہی دفعہ معاف کر سکتے تھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا واپس جائیے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اللہ کے نبی ایک دفعہ جاتے، یا اللہ رحم کیجئے، اللہ کہتے جاؤ 5 ہوگی، لیکن اللہ نے 5 کم کی تاکہ یہ واپس آئیں۔ اللہ کو یہ علم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ رسول اللہ کو واپس بھیجیں گے، یہ اللہ کو علم تھا۔ اس میں سکھانا کیا مقصد ہے؟ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اللہ سے بار بار مانگو، اللہ سے ڈٹ کر مانگو، اللہ سے ضد کر کے مانگو۔ جس طرح بچہ ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے نا، نعوذ باللہ، میں اللہ کو ماں کے ساتھ تشبیہ نہیں دے رہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ جس طرح بچہ ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے کہ میں نے یہ کھلونا لینا ہی لینا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا، اور ماں مجبور ہو کے اس کو، جان چھوڑ میری، ہاں لے لے، چپ ہو جا۔ اللہ سے مانگیں، اس طرح مانگیں اور اس یقین سے مانگیں کہ اللہ دیں گے، اور اللہ ضرور دیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ دعا قبول نہ کریں، اچھی دعا۔ ہاں اگر آپ کوئی بری دعا مانگ رہے ہیں، کسی کی برائی مانگ رہے ہیں، کسی کی تباہی مانگ رہے ہیں، تو وہ قبول ضروری نہیں کہ وہ اللہ قبول کرے، کیونکہ اللہ ارحم الراحمین، اللہ کی ذات معاف کرنے والی، بخشنے والی ذات ہے۔ اور اللہ کی ذات صرف آپ کے لیے جو ہے نا وہ غفور الرحیم نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہیں۔ تو آپ کی صحیح دعا جو آپ کے بینیفٹ میں ہوگی، آپ کے حق میں اچھی ہوگی، وہ قبول ہوگی۔ تو اس ایکسپیرینس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے جو آخری ملاقات ہوئی، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت 5 نمازیں پڑھ لے گی۔ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں واپس جا کے اللہ سے یہ بھی کم کرواؤں۔ یعنی اس میں یہ نہیں تھا کہ اللہ سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ شرم اس بات پہ آ رہی ہے کہ کیا 5 نمازیں بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ ہم کریں گے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم 5 نمازیں بھی اللہ کی نہ پڑھیں، اللہ کی عبادت نہ کریں، 5 وقت دن میں اللہ کی عبادت نہ کریں؟ 2 تو وہ کرتے آ رہے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات اللہ کے نبی کے سامنے، جو ساری نشانیاں وہ پیش کیں، اللہ کے نبی کو کیا کیا دکھایا گیا۔ اس دوران، اس سفر کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے پردے اللہ کے نبی کے سامنے سے اٹھائے۔ ان میں ایسے لوگ بھی دکھائے جن پر عذاب کیے جا رہے تھے مختلف گناہوں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ جو سود خور تھے، ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے دکھائے گئے اللہ کے نبی کو، کہ یہ لوگ اپنے بڑے بڑے پیٹ لیے بیٹھے ہیں اور ان کو عذاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بہت ساری چیز دکھائیں۔ مثال کے طور پہ ایسی خواتین جن کو ان کی چھاتیوں سے لٹکایا گیا، معلق کیا گیا ہوا میں، خلا میں،
وہ کس وجہ سے کہ وہ بدکار خواتین تھیں، انہوں نے جو ہے وہ زنا کیا دوسرے مردوں کے ساتھ، اور جو اولاد ہوئی اس زنا سے وہ اپنے خاوند کی طرف منسوب کر دی، اولاد کسی اور کی دے کسی اور کو دی۔ تو یہ گناہ کرنے والی جو خواتین تھیں ان کو ان کی چھاتیوں سے لٹکایا گیا، اور جو لوگ یتیموں کا مال کھانے والے تھے ان کے بڑے بڑے ہونٹ تھے، اور وہ ان ہونٹوں میں انگارے ٹھونس رہے تھے، اور ان کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ یعنی یتیم کا مال کھانے والے، زنا کرنے والی خواتین جو بچے پیدا کر کے دوسرے مردوں سے اپنے خاوند کی طرف، اپنے شوہر کی طرف منسوب کر دیں، یا مثال کے طور پہ جو سود خور تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اللہ کے نبی کو دکھایا گیا۔ تو یہ گنہگار لوگ جو تھے یہ دکھائے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اللہ کے نبی کو جہنم کا دربان دکھایا گیا جس کا نام مالک تھا، مالک، اور اس کے چہرے پر بہت سخت درشتی اور سختی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتنا سخت اس کا چہرہ، اتنا درست چہرہ کیوں ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ کبھی بھی نہیں مسکراتا، یہ مسکرا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس ڈیوٹی پہ اس کو مامور کیا گیا ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، وہ جہنم کے گیٹ دروازے کا دربان ہے۔ یعنی وہاں پر وہ پھول لے کے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جہنم کے دروازے میں وہی داخل ہو رہے ہیں جو جہنمی ہیں، جن کو عذاب دیا جائے گا۔ اس نے جہنم کے عذاب دیکھے ہیں۔ تو جہنم کے دروازے پہ آپ ایسا بندہ نہیں کھڑا کریں گے جو خوشبو لگا کے کھڑا ہوگا اور مسکرا رہا ہوگا اور پھول لے کے آپ کا استقبال کرے گا۔ ایسا بندہ، ایسا اللہ کا غلام کھڑا ہوگا جس کو دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم کا دربان نہ دکھائیں، ہمیں جہنم سے بچائیں۔ مالک وہ دربان تھا، وہ فرشتہ تھا جو جہنم کے دروازے پر ڈیوٹی دے رہا تھا، وہ دکھایا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کی گئی، تو اللہ کے نبی نے دودھ کو چنا، اور جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اگر آپ شراب چن لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے سادگی کو چنا، دودھ کو چنا جو سادہ ہے، آپ نے سادگی کو چنا، آپ کی امت سادہ ہی رہے گی الحمدللہ۔ پھر آپ کو جنت کی 4 نہریں دکھائے گی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ جو ظاہری نہریں تھیں وہ نیل اور فرات کی تھیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نیل اور فرات جو ہیں وہ دنیا میں زندگی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہ 2 نہریں، ان کی وجہ سے بہت شادابی ہے، لوگ لاکھوں کی تعداد میں فائدہ اٹھاتے ہیں اس پانی سے، تو ان کو جنت کی نہریں کہا گیا۔ ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر غالباً جنت کا سا سما جو ہے وہ بنا دیا۔ اگر آپ نیل کا دریا دیکھیے، میں کئی دفعہ مصر کے اوپر سے ہمارا جہاز گزرتا ہے، جب میں سفر کرتا ہوں تو نیچے آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں نیل کا دریا نظر آتا ہے، اور نیل کے دریا کے ساتھ، دریائے نیل کے ساتھ ساتھ جتنا بھی خطہ ہے، زمین ہے، وہ آپ کو سبز نظر آئے گی۔ زمین سبز، بالکل سبز نظر آئے گی سینکڑوں میلوں تک۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک دم جہاں پر پانی کا انفلوئنس ختم ہوگا، پانی کا اثر ختم ہوگا، تو آپ کو سرخ ریت نظر آئے گی، صحرا نظر آئے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نیل کے دریا کی وجہ سے یہاں پر کاشتکاری ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ سبزیاں اگا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو زندگی دی ہے۔ تو یہ تجربے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کروائے، اور کچھ اور تفصیلات ہیں جو میں پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، انشاءاللہ وہ اگلی قسط میں بیان ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔